اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی امت سے کن اندیشوں کا خوف تھا؟ رسول خدا کی وہ آخری وصیتیں کیا تھی جس پر پوری امت کا مستقبل منحصر تھا، اور کیا آپ کے بعد ان پر عمل ہوا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کو پہچانتے ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی ان کو پہچانتے ہوں گے، مگر ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آج کے ایپیسوڈ میں تلاش کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سید علی شاہ۔ ہم آج باقاعدہ اپنی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اپنے نوٹس کے پہلے حصے یعنی صحابہ کی تاریخ سے آغاز کر رہے ہیں۔ مگر اس آغاز سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے موبائل میں یہ دو اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پہلی اسلام 360 اور دوسری حدیث ہب۔ ان دو ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اس سیریز میں آپ کے سامنے جتنے بھی حوالہ جات رکھوں گا، وہ تمام حوالہ جات ان دو ایپس کی نمبرنگ کے مطابق ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ ایپس موجود ہوگی تو آپ میرے حوالہ جات کی بآسانی تصدیق کر سکیں گے۔ میرے نوٹس کے اس حصے میں موجود تقریباً 98% حوالہ جات حدیث کی ان 10 کتب میں سے لیے گئے ہیں۔ یہاں موجود المستدرک للحاکم کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں موجود تمام حدیثوں کی تحقیق کے 3 ذرائع ہیں، جس میں سے پہلی تحقیق اس کتاب کے مصنف یعنی امام حاکم کی ہے، دوسری تحقیق امام ذہبی کی ہے، اور تیسری تحقیق مکتبہ شاملہ کی ہے، جو آپ کو حدیث ہب ایپ میں ملے گی۔ میں نے اپنے ان نوٹس میں اس حدیث کی کتاب کی صرف وہی حدیث شامل کی ہے جس کو کم سے کم ان میں سے کسی ایک نے صحیح قرار دیا ہو۔ تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ علمی اعتبار سے امام ذہبی اور مکتبہ شاملہ کی تحقیق کو ہم زیادہ مستند تسلیم کریں گے اور انہی دو کی تحقیق کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم نے بسا اوقات ایسی روایات کو بھی صحیح قرار دیا ہے جو کہ ضعیف روایات ہے، لہٰذا ایسی روایات جن کو صرف امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہو ان کو میں نے اپنے ان نوٹس میں درج تو کیا ہے، مگر ہم انہیں کمزور ہی تصور کریں گے۔ آئیں اب باقاعدہ اپنے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی اپنی امت سے متعلق 4 اندیشے ہو گئے تھے۔ آپ کو پہلا اندیشہ یہ تھا کہ میرے بعد میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی پیش گوئی کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کو بیان کرتا ہے جو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اندیشہ اللہ کے نبی کو اپنے بعد امت میں اختلاف کا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، جس میں سے پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کریں۔ اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ پھر دوسری دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کریں۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے تیسری دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تیسری دعا کو قبول نہ کیا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بعد میری امت میں شدید اختلاف ہوگا اور یہ اختلاف خون ریزی تک جا پہنچے گا۔ اور تیسرا اندیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سے متعلق تھا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ میرے بعد میری امت نئی نئی بدعتوں میں پڑ جائے گی۔ چوتھا اندیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہل بیت سے متعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ میرے بعد میری امت میری اہل بیت کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے گی، جیسا کہ ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین کو گود میں لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور آپ نے حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرا دھیان تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف ہوا۔ جب میں نے اپنا دھیان دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے ان سے ان آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، میری امت میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ حضرت فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا اس نواسے کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی۔ اس روایت کو امام ذہبی نے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، مگر امام حاکم کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے عین مطابق ہے۔ مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اس روایت کو بیان تو ضرور کریں گے جسے صرف امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہوگا، مگر ہم اسے کمزور ہی تصور کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کمزور روایت ہے۔ اپنے انہی اندیشوں کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی وفات سے لگ بھگ 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو چند وصیتیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مقام پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں قرآن سے متعلق پہلی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ایک اور روایت میں قرآن کے ساتھ سنت کا بھی ذکر آیا ہے۔ دوسری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آپسی اختلاف کے متعلق فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو تاکہ وہ دھیان سے سن لیں، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے اور دنیا کے خزانوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور آپس میں لڑو گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلے والے لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری وصیت بدعت سے متعلق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا اور میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تم میں سے کوئی اس طرح سے نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور کر دیا جائے، اور جب میں دور کیے جانے کی وجہ پوچھوں تو مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام نکال لیے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، مگر ان کو میرے سے دور کر دیا جائے گا، یعنی انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ میرے صحابی ہیں۔ تو مجھے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتہ، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام نکال لیے تھے۔ تو میں کہوں گا کہ ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہاں ایک سوال ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی پہچانتے تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے مگر انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا؟ آخر وہ کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی؟ اس حوالے سے امام بخاری اپنی ایک حدیث میں اپنے پردادا استاد قبیصہ بن عقبہ سے ایک قول لے کر آئے ہیں۔ قبیصہ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ یہاں جن لوگوں کو حوض کوثر سے دور کیا گیا ہے یہ لوگ اصل میں وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تھے۔ امام بخاری کے پردادا استاد کا یہ قول کافی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اس قول کی دلیل میں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس حدیث میں حوض کوثر سے دور ہونے والوں کو مرتد کے ہی لفظ سے پکارا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ امام بخاری کے پردادا استاد کی رائے بالکل مستند ہے۔ مگر مجھے ایک ایسی روایت بھی ملی جو اس حوض کوثر والی روایت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا کہ اے کعب، اللہ تمہیں بیوقوفوں کی حکمرانی سے بچائے۔ حضرت کعب نے پوچھا کہ بیوقوفوں کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے مراد وہ حکمران ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے ظلم پر تعاون کریں گے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور یہ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ پائیں گے، اور جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے اور ان کے ظلم پر تعاون نہیں کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ظالم حکمرانوں کے ساتھ تعاون کریں گے، یعنی ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم پر تعاون کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے۔ ان 3 وصیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ایک خم نامی مقام آیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا اور اہل بیت سے متعلق اپنی وصیت فرمائی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت سے متعلق وصیت حج کے مقام پر کیوں نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی نے اہل بیت سے متعلق وصیت کے لیے خم نامی مقام ہی کیوں چنا؟ مورخین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ مقام اس لیے چنا کیونکہ اس مقام پر اہل مدینہ کے ساتھ اہل شام بھی موجود تھے، اور اللہ کے نبی اپنی یہ اہل بیت سے متعلق وصیت خاص اہل شام کے لیے ہی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اہل شام ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اور انہی کی حکومت نے حضرت علی سے جنگ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑنے والا ہوں جسے تم تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جس میں سے ایک دوسری سے بھری ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ایک رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل کتاب، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ کر مجھ سے ملیں گے۔
تو تم دیکھ لینا کہ ان دونوں کے معاملے میں تم میری کیسی جانشی کرو گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر فرمایا کہ کیا میں تم پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں، آپ ہم پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ وہ 4 وصیتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو فرمائی۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔